میرا جسم میری مرضی، تو اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کے جو حقوق ہیں وہی عورت کے لیے بہترین ہے. ہمارا جو سب سے بہترین محفوظ جو حصار ہے وہ تو ہمارے باپ، ہمارے والد، بھائی، یہ ہمارے محفوظ حصار ہیں. ان سے آزادی کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. جتنا بھی ملک کے مسائل ہیں، جتنے بھی عورتوں کے مسائل ہیں، ان کا حل صرف اور صرف اسلامی نظام کے اندر ہے. اصل عورت کے حقوق ہمارا خاندان، یہ ہمارا اصل حقوق. اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے جو اسلام نے حقوق عورتوں کو دے دیے ہیں، اصل مسئلہ اس کی امپلیمنٹ کا ہے. عورت مارچ میں کہا جاتا ہے کہ عورت کا جو ہے وہ یعنی میرا جسم میری مرضی. تو اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے، یہ عورت کو سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام کے جو حقوق ہیں وہی عورت کے لیے بہترین ہے. اور کیونکہ ہمارا جو جسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جو ہمیں اسلامی تعلیمات کی جو بنیادیں ہیں ہمیں ان کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ جو روشن خیالی کے نعرے یہ محض کھوکھلے ہی ہیں، اور اس کے ذریعے عورت کو تحفظ نہیں ملے گا بلکہ عورت کی مزید تذلیل ہوگی. عورت پانچ پانے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے وہ حقوق دیے جائیں جو واقعی مستحق ہیں. عورتوں کو تعلیم کی سہولیات دی جائیں، عورتوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات دی جائیں، ان کو جو مطلب محفوظ سفر کر سکیں، ہیراسمنٹ نہیں کی جائے. اس طرح کے جو رائٹس ہیں وہ دینے چاہیے. ورنہ ہمارا جو سب سے بہترین محفوظ جو حصار ہے وہ تو ہمارے باپ، ہمارے والد، بھائی، یہ ہمارے محفوظ حصار ہیں. ان سے آزادی کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. اصل آزادی تو یہ ہے کہ اسلام کے مطابق جو ہمارا ماحول ہے وہ ہمیں دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ عورتوں کے ہوں یا مردوں کے مسائل، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر سب کو مشترک ہو کر بیٹھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. جماعت اسلامی 1995 سے جب بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد سے اسی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے، ہمارا سرمایہ ہے، جتنا بھی ملک کے مسائل ہیں، جتنے بھی عورتوں کے مسائل ہیں، ان کا حل صرف اور صرف اسلامی نظام کے اندر ہے. اور جتنی بھی عزت اسلام عورتوں کو دیتا ہے اس سے زیادہ عزت کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہاں پر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تمام ان قوانین کو مضبوطی سے اور سختی سے عمل درآمد کروائے کہ جن کے امپلیمنٹ سے ہی معاشرہ مضبوط ہو سکتا ہے اور عورت سیف ہو سکتی ہے. اصل عورت کے حقوق ہمارا خاندان، یہ ہمارا اصل حقوق ہے. ہمارے جو صاحبان ہیں وہ ہمارے مرد، باپ، بھائی، یہ سب ہمارے صاحبان ہیں. ان سے آزادی لے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. ہمارے سر پہ سایہ ہے اور ہمیں تحفظ ملنا چاہیے ٹرانسپورٹ کا، اور جابس کی جگہوں پہ ہمارے عزت کا تحفظ کرنا چاہیے. ہمیں ہیراسمنٹ سے محفوظ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے. وہ جو حقوق ہیں وہ ہمارے حقوق نہیں ہیں. عورتوں کے حقوق تو آلریڈی پاکستان کی آئین میں لکھے ہوئے ہیں. عورتوں کے صرف نہیں بلکہ مردوں کے بھی، انسانوں کے حقوق، جو شہری ہیں ان سب کے حقوق لکھے ہوئے ہیں. مسئلہ اصل یہ ہے کہ ایسا نظام لایا جائے جس میں ان حقوق کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ موجود ہوں. ہماری حکومتیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہیں. عوام، مظلوم لوگ کبھی گیس کے لیے سڑکوں پہ ہیں، کبھی اپنے حق کے لیے، کبھی عورتیں حق کے لیے ہیں، کبھی مرد اپنے حق کے لیے آ رہے ہیں. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ظلم کے نظام کو ختم کیا جائے. اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے جو اسلام نے حقوق عورتوں کو دے دیے ہیں، اصل مسئلہ اس کی امپلیمنٹ کا ہے. اور جماعت اسلامی الحمدللہ صرف دعوے نہیں کرتی بلکہ ہر فیلڈ میں موجود ہے، اور ہر فیلڈ میں خواتین کو شعور اور آگہی بھی دے رہی ہے. اور اس وقت ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ آئیے ہم سب مل کر اس جدوجہد میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اور ہمارا اس مہم کے 8 مارچ کی وجہ سے ہمارا جو سلوگن ہے وہ بھی ہے محفوظ عورت، مضبوط خاندان، مستحکم معاشرہ.